جب باپ مزدوری کر کے لاتا ہے نا شام کو، مزدوری کر کے، میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں رکشا چلاتے ہیں تو چہروں پر دھواں پڑا ہوتا ہے، رکشا چلاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بھینسوں کا کام کرتے ہیں تو بیچاروں کی ایڑیوں کو گوبر لگا ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے مزدور دیکھے جو کسی کارخانے میں کام کرتے ہیں تو گریس سیاہ رنگ کی کپڑوں کو لگی ہوتی ہے، لیکن وہ شام کو جب اسے دیہڑی ملتی ہے نا، جمعرات کو جب اسے ہفتے کے پیسے ملتے ہیں تو وہ پیسے لے کے خوشی خوشی گھر آتا ہے، پھر وہ چوک پہ کھڑا ہوتا ہے اور پھر وہ کھڑا ہو کے وہاں سے کنوں خریدتا ہے، آم خریدتا ہے، آڑو خریدتا ہے، پھل خریدتا ہے، اور جب وہ لا کے گھر میں آتا ہے وہ سامان، اور اس کا چھوٹا بچہ دسترخوان بچھاتا ہے اور دسترخوان پہ وہ دھو کے ہاتھ بیٹھتا ہے، اور بیوی جو انتظار کر رہی تھی وہ 10 دفعہ، یہ میں نے یہ دیہات میں ماحول دیکھا ہے، ایک دفعہ بسم اللہ نہیں پڑھتی، وہ 10 دفعہ بسم اللہ، وہ چھری دھوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ 10 دفعہ بسم اللہ پڑھتی ہے، پھر وہ جب سجایا جاتا ہے اور بیٹے اور بیٹیاں ان کو اٹھا کے منہ میں رکھتے ہیں، باپ کے دل کو جب ٹھنڈک پہنچتی ہے تو مجھے یوں لگتا ہے آسمان کے فرشتے بھی دروازے کھول کھول کے دیکھتے ہیں کہ یہاں دولت آئی ہے، یہاں کوئی کما کے لایا ہے، یہاں بیٹیاں کھا رہی، یہاں جدوجہد ہو رہی۔ اور اگر تو حرام کمائی لائے، اگر تو کسی کا کلیجہ کاٹ کے لے کے آئے، تو ہزاروں روپے کا بھی مال لے کے آئے گھر میں رکھتا ہے، بڑا بیٹا کہتا ہے میں نہیں یہ کھاتا، چھوٹے والا کہتا ہے میرے نہیں یہ پسند، اس سے چھوٹے والا کہتا ہے لے جاؤ یہ تو پرانا ہو گیا ہے۔ وہ جو محنت سے تھوڑا سا آیا کرتا تھا، تھوڑا سا، اس میں جو برکت ہوتی تھی، اس کے اندر جو کیف ہوتا تھا، جو جدوجہد کا پیسہ تھا، میں یہ حدیث پڑھتا ہوں تو جھوم جاتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے اور صحابی کا نام لکھا ہے، کچھ نے لکھا حضرت جابر ابن عبداللہ تھے، پھاوڑا چلاتے تھے، پھاوڑا پنجابی میں نہ کہہ دوں، کئی باندھے ہوں سا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں نا یہ مزدور ایسے ہی ہے، نکما ہی ہوتا ہے، مزدور کو کون پوچھتا ہے؟ پھاوڑا چلاتے تھے، کدال سے محنت کرتے تھے، نبی پاک سے ملنے آئے۔ اللہ کرے آج بھی پیرانے عظام غریبوں سے پیار کرنے لگ جائیں، اللہ کرے مشائخ علماء تھوڑا سا انہیں بھی ٹائم دینے لگ جائیں۔ کہتے ہیں میں حضور سے ملنے آیا، آگے بڑھا، اور چونکہ میرے کپڑے بھی ذرا میلے تھے اور چونکہ میں مزدوری کر کے آیا تھا تو پسینہ بھی تھا، تو میری خواہش تھی کہ ذرا سارے مل لیں، میں ذرا بعد میں آگے ہوتا ہوں۔ کہتے ہیں میں اینڈ پہ گیا، صاحب اسد الغابہ نے لکھا ہے، کہتے ہیں آگے بڑھ کے میں نے حضور سے سلام لی، باقیوں کو تو سلام ہوا تھا، میرے نصیب دیکھو جب حضور کے ہاتھوں میں میرا ہاتھ گیا تو مصطفیٰ نے ہاتھ ہی تھام لیا۔ اور یار سنو تو صحیح، جس کا ہاتھ نبی پاک تھام لے، جس کا ہاتھ نبی پاک تھام لے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے چھوٹے صاحبزادے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا بیمار تھے، ان کے پیر خانے کے ایک سید زادے تیمارداری کرنے آئے، تو گھر والوں نے کہا شاہ جی حضرت کھانا نہیں کھا رہے 2-3 دن سے، آپ سید ہیں، آپ کہیں گے تو کھا لیں گے۔ کہا شوربے میں روٹی بھگو کے لاؤ، کہتے ہیں روٹی بھگو کے لائی۔ 91 سال کے مفتی اعظم جب روٹی دینے کے لیے شاہ جی آگے بڑھے، کہا حضور اٹھیے نا کھانا کھائیے، تو کہتے ہیں میں نے ان کی کمر پہ ہاتھ رکھا اٹھانے کے لیے۔ 91 سال کے بابا جی، بڑھاپا، کمزوری، ذوق، سارا کچھ، لیکن جب میں نے پیچھے ہاتھ رکھا نا اٹھانے کے لیے کھائیے، کہتے ہیں میرا ہاتھ تھام کے کہنے لگے شاہ جی ایک وعدہ کرو پہلے۔ میں نے کہا کون سا؟ کہنے لگے یہاں سہارا دیا ہے تو وہاں بھی دو گے کہ نہیں دو گے؟ یہ وعدہ کرو، یہاں سہارا دیا ہے تو وہاں بھی دو گے؟ کہتے ہیں میں رو پڑا، میں نے کہا دوں گا، تو کہنے لگے چلو پھر کھا لیتے ہیں کھانا۔ او بھائی جس کا ہاتھ نبی پاک تھام لے، جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں سلام لے کے رخصت ہو گئے سارے، اور میرا ہاتھ حضور نے تھام لیا۔ اور یار بندے نے نہیں، عام آدمی نے نہیں، ایم این اے ایم پی اے نے نہیں، صوفی پیر درویش مولوی مفتی غوث محدث نے نہیں، اس درد کو سمجھ تو صحیح۔ کہتے ہیں میرا ہاتھ اس نے تھاما جس کے قدموں کو بوسے دینے کے لیے جبریل امین ترسا کرتے ہیں، حضرت جبریل جس کے پیروں کو بوسا دینے کو ترسے، حضور نے ہاتھ تھام لیا، پکڑ لیا اور کھول کے فرمایا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ سونے ہاں چھالے پڑ گئے، حضور محنت کرتا ہوں، حضور قبیلدار ہوں، چھوٹے بچے مزدوری کرتا ہوں، چھالے پڑ گئے۔ کچھ امیر صحابہ کھڑے تھے، کہتے ہیں ہم نے رخ بدل لیا، محبوب کی طرف دیکھنے لگے، ہم نے عجیب نظارہ دیکھا کہ اس کا ہاتھ حضور نے تھاما ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ محبوب کی گردن جھکی،
गर्दन झुकी, किसकी? जिसके आगे खिंची गर्दनें झुक गई। महबूब मुकद्दस ने गर्दन को झुकाया और फरमाते उस वक्त तो हालात ही बदल गए जब महबूब ने मजदूर के छालों वाले हाथों को चूमना शुरू कर दिया। फरमाते महबूब चूम रहे थे और बड़े बड़े अमीर खड़े रो रहे थे, काश आज गरीब होते। आज गरीबी को इज्जत मिल गई, आज गरीबी को शान मिल गई, गरीबी को मर्तबा मिला, गरीबी को दर्जे मिले। तभी तो मौला कायनात शेर खुदा अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ना अपना कुर्ता सी रहे थे तो एक शख्स ने कहा हुजूर अमीरुल मोमिनीन नया कुर्ता ही ले लें। फरमाने लगे तुम्हें नहीं पता इस पुराने कुर्ते में लज्जत कितनी है, तुम्हें नहीं पता जब मैं ये पुराना कुर्ता सी के पहनता हूं तो अल्लाह मेरे दिल के अंदर खुशू और गुजू कितना पैदा फरमाता है, तुम्हें नहीं पता इस गरीबी के जायके कितने हैं, इसके मजे कितने। भाई मेहनत की जो कमाई है, जद्दोजहद का जो पैसा है वो तुझे बड़ा करे, आगे बढ़, मेहनत कर, इन दो हाथों को लड़ा, दाएं बाएं ना देखना किसके पास क्या है, वरना हसद की आग में जल के जिंदगी गुजरेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा हुजूर बेहतरीन रोटी कौन सी होती है? हमसे को पूछे तो शायद हम कहें कि चिड़े बटेरे, या अगर वो दोबारा पूछे तो कहे वो जो गोश्त अपने बकरे का बचा के नहीं रख लेते बड़ी ईद पे, कहते यार आउणगे तो टिके लावांगे, वो मजे का होता है। यहाँ लोग कहते हैं ओहो गए आज होते ना फलां होटल पे, तो वहां ताज़ा बल्कि उसकी पब्लिसिटी कर रहे होते हैं, कहते हैं वो होटल वहां बना है, मैं भी गया था